رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پر کل گفتگو رہی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل آپ نے سنا کہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا سسٹم محبت پر استوار ہے. اس نے کائنات کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے. جب کائنات محبت کی نگاہ سے خدا دیکھ رہا ہو تو اس میں اگر اشرف المخلوقات کو پیدا کرتا ہو تو اس کی توجہ اس کی طرف کتنی ہوگی. اس لیے خود قرآن میں اعلان کرتا انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہوں. حالانکہ یہ تعبیر ہے، شہرگ گردن یہ تعبیر ہے، اور یہ نہیں کہ خدا بند عالم کے وجود کو لا کے آپ شہرگ گردن سے قریب رکھ کے دیکھنا شروع کر دیں. مراد یہ ہے کہ انسان کی حیات میں شہرگ گردن کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. یہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان کی حیات ختم ہے.
اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری حیات کی جو رگ ہے، جو تمہارے وجود کی علامت ہے، وہ ہمارے وجود کا مظہر بھی ہے۔ میں اتنا تم سے قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اعمال و حرکات کے بنیاد پر خود کو مجھ سے دور کر لو، لیکن تمہارا خدا تم سے دور ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہیں لاوارث نہیں بنایا ہے، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں خود ایک سرپرست کی حیثیت سے تمہارے لیے موجود ہوں۔ تم کیسے بننا چاہتے ہو، کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہو، میں نے اختیارات تمہیں دیے ہیں، کسی کا راستہ روکا نہیں ہے، کہ تمہارا خدا چھپانے کا قائل نہیں ہے۔ کمال کو بروز و ظہور دینا اس کے مشن کا ایک حصہ ہے، ورنہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ کیا وہ محتاج تھا کہ انسان کو پیدا کرے؟ نہیں، اس نے کہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، یہ میری پسند تھی جو میں نے انسان کو پیدا کیا، میری پسند تھی۔ خود خلقت انسان خدا کی پسند ہے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس لیے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ یہ انسان جس کے پاس عقل اور نفس دونوں طاقتیں ہیں، اس میں عقل کا استعمال کر کے جن جوہر و کمال کا مظاہرہ کرے، اس سے دنیا کو یہ پیغام مل سکے کہ جب مخلوق اتنی باکمال ہے تو خالق کتنا باکمال ہوگا۔ وہ کائنات میں جہاں اللہ نے اپنے تعارف، اپنی پہچان و شناخت کے لیے بہت سے اسباب اور وسائل پیدا کیے، وہیں انسان کو اپنا مظہر بنایا تاکہ اسے دیکھتے جاؤ اور اپنے خالق کو پہچانتے چلے جاؤ۔ اس کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں اس کے ذاتی نہیں ہیں، ہم نے عطا کیے ہیں، ہم نے بخشے ہیں۔ یہ کتنا خود کو باکمال بنا سکتا ہے، ہم نے راستے روکے نہیں ہیں۔ ہاں، سسٹم اس کے نظام میں دے دیا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا جتنا معقول اور مناسب استعمال کرتا چلا جائے گا، اس کے راستوں میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ کائنات میری ہے، حالات ہمارے ساتھ ہیں، نظام ہمارا ہے، مخلوق ہماری ہے۔ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا چاہے گا تو روڑا بن کے کنارے تو پڑا رہ جائے گا، مگر میرے راہ کے مسافر کو روکنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ روکنے والوں نے تو بہت سے راستے ہمارے روکے ہیں، مگر کیا روکنے والے کامیاب ہوئے؟ اپنی عاجزی کو روکنے میں دیکھا اور خدا نے اپنی قدرت کو اسی میں راستہ بنا کے دکھایا، بتایا جہاں تمہارے خیالات جا کے ٹھہرتے ہیں خدا کا کرشمہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو محبت اور پسند کی بنیاد پر بنایا، اور قرآن میں کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو اللہ کو دوست رکھتے ہو۔ جب میں نے لفظ حب کے اوپر علماء لغت کو دیکھا اور اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال دیکھا تو اس نتیجے میں پہنچا کہ محبت کہتے ہیں دو چیز کا ایک دوسرے کی طرف رجحان اور تمایل کا نام محبت ہے۔ دو چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف رغبت، رجحان، جھکاؤ، تمایل، کشش، اس کا نام کیا ہے؟ محبت۔ اس لفظ نے ایک بات کلیئر کر دی کہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ غور کیا آپ نے کیا جملہ ہے؟ دو چیزوں کا، علماء لغت بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اصطلاح بھی کہتی، دو چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف
رغبت رکھنا، متمائل ہونا، رجحان رکھنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے نظام میں دو طرفہ صورتحال نہ ہو تو محبت کا دعویٰ ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوں جو کہتے ہیں ہم فلاں کو بہت چاہتے ہیں، ممکن ان کی چاہت غلط بھی نہ ہو، لیکن یہ محبت کامل نہیں کہلائے گی جب تک طرف مقابل کی جانب سے بھی محبت کا اظہار نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ تنہا محب ہونا کافی نہیں ہے، تنہا محب ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم محب خدا ہو فَاتَّبِعُونِي، حبیب کہہ دو ان سے میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے نقش قدم پہ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کل آپ کے سامنے یہ بات کہہ کے میں نے چھوڑ دی تھی کہ دنیا میں اظہار محبت کے تین راستے ہیں۔ ایک کو گفتاری کہتے ہیں، ایک کو رفتاری کہتے ہیں، ایک کو نوشتاری کہتے ہیں، یعنی ایک وہ جو زبان سے بولی جائے اور کہا جائے ہم محبت کرتے ہیں، گفتاری یعنی زبانی محبت۔ ایک ہے رفتاری یعنی عمل کے ذریعے سے، کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا، اور ایک نوشتاری یعنی مکتوب لکھنا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ تو انسان محبت کے اظہار میں تین راستے طے کرتا ہے، ایک زبان، ایک کردار، ایک تحریر۔ تحریر میں بھی ممکن ہو انسان اتنا صادق نہ ہو جتنے صداقت کا اظہار کر رہا ہے۔ زبان کے مسئلے میں ممکن ہو انسان اتنا سچا نہ ہو جتنے سچائی کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے رفتاری یعنی عملی محبت کو سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا محبت میں رغبت رکھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ محبوب کی پسند کے مطابق آپ کی زندگی میں عمل نہ آ جائے۔ غور کیجیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، اس کی چاہت کا اظہار اگر آپ کے کردار سے ظاہر نہ ہو تو دعویٰ ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر محبت کرتے ہو تو محبت کا معیار ایسا بناؤ کہ زبان خاموش ہو، کردار بول رہا ہو۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد کا۔ اگر واقعی محبت کرتے ہو، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا تم جھوٹے ہو، تم محبت کرتے ہو تو آپ منزل عمل میں فَاتَّبِعُونِ یعنی عمل، اطاعت، اتباع، پیروی۔ اس کا مطلب مطلوب خدا یہ ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو محبوب کی پسند اگر تمہاری زندگی کا معیار بن جائے تو اسے حقیقی محبت کی طرف رجحان کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے محبت کے مسئلے میں یہ لفظ ایسا نہیں ہے جس سے جوان مانوس نہ ہو، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے جوان شاید ہم سے اور آپ سے آج بہتر مانوس ہے، چونکہ محبت میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک محب یعنی محبت کرنے والا، ایک محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، ایک وجہ محبت کس وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا میں نے اشارہ کیا تھا دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتا، یہ آپ طے نہیں کریں گے وجہ معقول ہے غیر معقول، کیونکہ محب یہ خود تشخیص دیتا ہے، محبوب خود تشخیص دیتا ہے کہ کس سے کس بنیاد پر محبت کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے تشخیص سے پہلے آپ اس میں اپنا کردار نبھا سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی نہیں، ماں کے جب شکم میں تھا جب سے لے کر جب تک آپ کی آغوش اور تربیت میں ہے اسے ایسے راستوں کی ترغیب دلائیں کہ جب آپ کی تربیت بولے تو وہی کرے جو آپ نے تربیت کی ہے۔
ورنہ بچہ جوانی میں اپنا ایک صنف مقابل تلاش کرتا ہے، لڑکی جوانی میں ایک مد مقابل جو صنف مخالف کا حصہ ہو تلاش کرتی ہے، یہ اللہ نے نیچر میں رکھا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، ہر محبت نہ کامیاب محبت کہلاتی ہے، نہ ہر محبت قابل افتخار ہوتی ہے، نہ قابل رشک بنتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے محبت کس سے کی جا رہی ہے اور کس معیار پہ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے سے پہلے آپ کی تربیت نے اگر اپنا اثر نہ دکھایا ہو تو ایک جوان اپنی پسند سے کسی نہ کسی سے محبت کرے گا، آپ چیختے رہو، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، سرپھرے ہو گئے ہو، بھٹک گئے ہو، خاندان کی توہین کر رہے ہو، میرا وقار مٹی میں ملا رہے ہو، آپ چلاتے رہیے۔ جب وقت تھا اسے سنوارنے کا تو آپ نے کھلانے پلانے میں تو صرف کر دیا، اسے اچھا بنانے میں تو تربیت نہیں کی۔ تو جب اسے اچھا نہیں بنایا تو جو اس نے سیکھا ہے پڑوسیوں سے، جو سیکھا ہے دوستوں سے، جو سیکھا ہے ماحول سے، اسی کو فالو کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک معاشرے میں جوان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا گھر کی تربیت ہے یا نہیں ہے، دوہی حال سے بھی خالی نہیں ہوگا، یہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر گھر میں تربیت کی ہوگی اس کا مظاہرہ کرے گا، ماحول سے تربیت پائے گا اس کا مظاہرہ کرے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، آپ کے چیخنے سے یا آپ کے حنجرے کو، اپنے گلے کو پھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن محبت کی وجہ ہوتی، ہو سکتا ہے کسی کو کسی کا مسکرانا اچھا لگتا ہو، تبسم کی وجہ سے اسے محبت کرے۔ نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کی بات کر رہا ہوں۔ تبسم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کسی کی فیس کٹنگ کسی کو بڑی اچھی لگتی ہو۔ مثال دیتا ہوں میں اس موقع پر، ہو سکتا ہے کسی کا ہیئر اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہو، آپ کو نہیں پسند ہے، نہ پسند ہو۔ ہمارا جوان سیلون میں جاتا ہے، بعض مواقع میں دیکھیے اپنے سر پہ اس طرح سے کٹنگ کرا کے آتا ہے جیسے ٹماٹر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ ہنستے رہیے، چیختے رہیے، کیونکہ کسی کو اس نے پسند کیا ہے، کسی کو اس نے آئیڈیل سمجھا ہے، کسی کو فالو کرنے کے لائق سمجھا ہے، کسی سے اپنے رجحان کو جوڑا ہے، اس نے اسے فالو کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے اس نے جسے فالو کیا وہ معقول ہے یا غیر معقول، مگر دیکھنے سے پہلے ضرورت یہ تھی کہ بچپن سے توجہ دینی چاہیے تھی، اب نہیں کہ جب درخت تناور ہو گیا ہے تو اس سے توقع رکھتے ایسا ہو۔ جو انسان درخت سے اچھے پھل کی امید رکھتے ہیں اسے شروع سے ہی اس طرح سے آمادہ کرتے ہیں کہ جب جوان ہو تو ویسے ہی نظر آئے جیسے پالا گیا ہے۔ یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، اچانک نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیسا بنایا یہ بچہ ظاہر کرے گا۔ کسی سے بھی، کسی کے کپڑے کے پہننے کا انداز اچھا ہے، کسی سے بولنے کا سلیقہ اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بولنے میں بھی اگر سلیقہ آئے تو قابل محبت ہو جاتا ہے۔ میرے جوانوں، زبان کا استعمال معیار کی بنیاد پہ کرو، اس کے معیار کو گھٹاؤ نہیں۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ضرور ہے مگر یہ آپ کے وقار کو بڑھاتا بھی ہے، گھٹاتا بھی ہے۔ معیاری گفتگو ہوگی وقار بڑھ جائے گا، غیر معیاری ہوگی گھٹ جائے گا۔ یونیورسٹی کی ڈگریاں نہیں بچا پائیں گی۔ پتا چلا کہ ڈگریاں لینے سے علمی اعتبار بڑھتا ہے مگر زبان کے معیار کو بچانے سے خاندان کی نفاست اور طہارت کا وقار ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزوں اور جوانوں، متوجہ رہیے جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے زبان کا وقار، اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر لمحوں میں آپ کا پتہ دے دیتا ہے۔
اس لیے امام نے رحمہ کیا فرمایا؟ المرء محمول تحت لسانے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آپ کے سوٹ بوٹ سے ظاہری نگاہ دھوکہ کھاتی ہے، اچھی گاڑیوں پہ سوار ہونے سے ظاہری ذہن بھٹکتے ہیں، اچھا مکان بنا لینے سے آپ کا نفس خوشحال ہوتا ہے، آپ جب معاشرے میں بولتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس طے ہوتا ہے۔ آپ کا اسٹیٹس مکان نہیں دیتا، آپ کا اسٹیٹس گاڑی نہیں دیتی، آپ کا اسٹیٹس دولت نہیں دیتا، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے دیش میں بہتوں نے دولت جمع کر لی، پر اگر زبان کا معیار نہیں تو کوئی وقار بھی نہیں۔ آپ دیکھیے اس طرح کی گفتگو ہم لوگ دلی میں زیادہ کرتے ہیں، لوگ اپڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی لوگ ہو گئے اپڈیٹ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آپ محسوس کیجئے، آپ اپنے وقار اور معیار کو اپنی زبان سے طے کرتے ہیں، جو لمحے میں حرکت تو کرتی ہے مگر بہت سے حالات بدل لیتی ہے۔ میں کیا کروں، بات آ گئی ہے تو مولا علی علیہ السلام سے اس سلسلے میں گفتگو کر لوں۔ اہل علم کا مجمع ہے، امام نے کیا فرمایا؟ لسان العاقل وراء قلبی، عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ ہماری کل گفتگو عاقل پہ تھی نا، آپ میں سے کوئی ہے کھڑا کہ میں عاقل نہیں ہوں، ہے کوئی اتنا دلیر؟ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، کوئی اپنے پہ ہنسنا پسند نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے، وَلِسَانُ الْأَحْمَقِ فِي، یا بعض نسخوں میں ففی، اور احمق کی، نادان کی، بیوقوف کی زبان اس کے منہ میں۔ اہل علم کا مجمع ہے، امام فرماتے ہیں نادان، احمق، بیوقوف کی زبان منہ میں۔ آپ مجھے بتائیے ہم سب کی زبان کہاں ہے؟ منہ میں ہی تو ہے۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق وہ ہے جو بول جاتا ہے پھر سوچتا ہے۔ پتہ نہیں سوچتا بھی کہ نہیں، جو بول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بول جانا ہنر نہیں ہے، جو بولو یہ سوچ کے بولو کہ یہ تمہارا اسٹیٹس ہے، یہ تمہاری شناخت ہے، یہ تمہارا آئیڈینٹی کارڈ ہے، جو تم بول رہے ہو اس بولنے سے تمہاری چھوی بن رہی ہے۔ اگر انسان اس کو خیال رکھے تو بڑے مسائل کا حل مل جائے گا۔ تو محبت کی دنیا میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے معیار کو اتنا بلند کرے کہ زبان کو بولنے کا موقع نہ دے، کردار سے ثبوت پیش کرنے لگے۔ جب کردار بولتا ہے نا تو دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہو تو تم زبان کا استعمال مت کرو، کیریکٹر اور کردار کا استعمال کرو۔ نماز کے پابند بن جاؤ، آس پاس والا نمازی ہو جائے گا۔ اچھے کردار کی عادت ڈالو، اچھی کردار کی عادت پڑ جائے گی۔ کچھ سے کوئی کام لینا ہے تو پہلے خود کر کے دکھاؤ۔ جب آپ خود میدان عمل میں اترتے ہیں تو جذبہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب بیٹھ کے صرف آرڈر کرتے ہیں تو آرڈر سے چودھری تو بن سکتے ہیں، حاکم یا معیاری نہیں بن سکتے۔ آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ کرو وہ کرو،
اگر ایک بچہ دیکھے کہ میرا بابا عالم کو کس طرح سجاتا ہے تو اس میں سجانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایک بچہ اگر دیکھتا ہے کہ میرا بابا فرش اعضاء پہ پہلے آتا ہے تو پہلے آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میرا بابا اگر کسی فقیر و غریب و محتاج کو صدقہ دینے میں، خیرات دینے میں، نیکی کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اس بچے میں بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. تو عزیزو، جو امید آپ اپنے بچے سے کرتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، قبل اس کے کہ یہ امید آپ کے فکر کو مقام عمل میں پیدا کرے، آپ اسے عملی طور پر پیش کر کے تو دیکھیں. جیسے جیسے کردار بڑھتا جائے گا، بغیر بولے بچہ کھینچتا چلا جائے گا. جن گھروں میں بچوں کی تربیت میں کردار شامل ہوتا ہے، اسے زمانہ آزاد کاٹ کر نیسم کی تاریخ کو دہرا دیتا ہے، مگر دلوں سے محبت اہل بیت نہیں چھین پاتا ہے. لیکن جہاں کردار میں وہ معیار نہیں پایا جاتا ہے، زبانی لقلقہ ہوتا ہے، تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا معیار بن جایا کرتا ہے. سلام پر محمد والے محمد. تو انسان کسی جو چاہتا ہے تو چاہنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ ہنستے رہیے، آپ چلاتے رہیے، آپ گلا پھاڑتے رہیے، اسے تو وہی کرنا جو اس کے ذہن میں محبت کہتی. کیوں ایسا کر رہے بیٹا؟ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو یہ پسند ہے. سمجھے گا جہاں میں آپ کی ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. میں جس کو چاہتا ہوں، میں جس کو لائک کرتا ہوں، اسی انداز پسند ہے، اسے سلیقہ پسند ہے. اچھا بیٹا، رات میں سو جایا کرو. یہ پوری رات کہاں لگے رہتے ہو؟ ابھی آپ عبادت کے لیے شب بیداریوں میں بلا لیجئے، شبہائے قدر میں بلا لیجئے. شبہائے قدر میں 2 شب تو چھوڑیے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا تو ہم نے طے کر لیا اعمال ہے. تیسری شب میں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے، اس میں بھی شارٹ ڈھونڈتے ہیں. مجھے اتنا بتاؤ، آپ کی دنیا میں اگر کوئی جوان کسی جوان لڑکی سے محبت کرتا ہے، پوری رات ایک گوشے میں جا کر گفتگو مشغول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تھکتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، ہاتھ کی رگیں تن جاتی ہے، نہ ہاتھ کے رگوں کے کھچنے کا خوف، نہ درد، نہ اس کے کان کے لال ہونے کا احساس. پوری رات گفتگو کرتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ گھبراتا ہے، بات کرتا رہتا. پتا چلا اگر واقعی محبت کسی سے واقعی ہونے لگے تو محبوب کا اسٹیٹس ہی ایسا ہوتا ہے کہ محب اسے اپنی طرف جذب کرنے کے لیے چاہے پوری رات جگنا پڑ جائے جگتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے نہ درد کا احساس کرتا ہے. اے عزیزو، اگر دنیا کے معیار پر ہم کسی لڑکی سے ایسی محبت کرتے ہیں تو ایک بار اپنے خدا سے ایسی محبت کر کے دیکھو. کیا کی کبھی اللہ سے پوری رات جگ کے کی؟ ہاں کی گئی. اہل بیت راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ من طلب العلا سحر اللیالی. کیا چیز ہے یہ؟ جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو بیدار ہوتا ہے. لیکن بیداری کا مطلب یہ ہے ایسا محبوب بناؤ جس سے گفتگو کرنے میں لذت کا احساس ہو. اب یہ تمہارے اپنی تربیت ہے. اہل بیت کا گھرانہ دیکھو، رات کو جگتے تھے تو خالق سے گفتگو کرتے تھے. یہ بتانا چاہتے تھے ایک محب جب تک کہ محبوب سے مکمل طریقے سے جڑ نہ جائے تسلی نہیں محسوس کرتا ہے. اس لیے راتوں کو سوتے نہیں تھے. تم نے بھی اپنی دنیا میں تجربہ کیا ہے. جس کو چاہنے لگتے ہو ماں منع کرتی رہے، باپ سمجھاتا رہے، بیٹا کل ایگزام دینا ہے، کل اسکول جانا ہے، کل آفس جانا ہے، کل کہیں جانا ہے، مگر نہیں گفتگو ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں محبت ضرور کی ہے لیکن ابھی محبت کے معیار کو جس طرح سے دنیا سے جوڑا ہے نہ خدا سے جوڑ سکے نہ اہل بیت سے جوڑ سکے. آؤ ایسی دنیا سجائے کہ جس میں محبت خدا کی نظر آئے اور اہل بیت کی نظر آئے. یہاں تک بات قبول کرتے ہیں اپنا؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے پیچھے وجہ ہوتی ہے اور محب محبوب سے بات کرنا پسند کرتا ہے.
نتیجہ کیا ہے؟ ابھی محبت کامل نہیں ہے. میں نے کہا تھا، یاد ہے نا، محبت یعنی دو لوگ، دو چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف تمایل اور رجحان. ابھی آپ محبت کر رہے ہیں نا، آپ محب ہیں. جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب ہے. ظاہر ہے ہماری محبت کامل کب ہوگی؟ جب یہ نسبت پلٹ جائے. جب یہ نسبت پلٹ جائے کہ ہم جسے محبوب سمجھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، وہ محب بن جائے اور ہم محبوب ہو جائیں. یہ بات جب ہی مکمل ہوتی ہے. یہی آج بھی کہہ رہی ہے، یحببکم اللہ. تم اگر محب خدا ہو اور اللہ محبوب ہے، یحببکم اللہ یعنی خدا محب اور تم محبوب. تو معیار بدلتا ہے، مگر کب؟ فاتبعونی بیچ میں رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے، اگر تم نے قرآن، رسول، آل رسول کی بات کو دل کی گہرائیوں میں اتار کر اپنے کردار میں ظاہر کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھنا نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے. تمہیں ضرورت نہیں بتانے کی، تمہیں ضرورت نہیں دکھانے کی، تمہیں ضرورت نہیں سجانے کی، تمہیں ضرورت نہیں بتانے کی. وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے ہو، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارا کریکٹر کیسا ہے. اس سے چھپانا. جو اندھا ہو، خدا اندھا نہیں ہے، ہر چیز پر ناظر ہے، تو ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے تمہارا معیار کیا ہے، تمہارا سلیقہ کیا ہے، تمہارا انداز کیا ہے. تم کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، مگر تمہارا کردار کسی اور کی ضمانت بن رہا ہے. تم کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، مگر گالیاں بکتے ہو. کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، بڑوں کی بہترامی کرتے ہو. کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے. کہتے ہو محبت کرتے ہو، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، ظالم کی مخالفت نہیں کرتے. کہتے ہو محبت خدا سے کرتے ہو، مگر حق اور رشتے میں حق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، رشتے کو آگے کر دیتے ہو. یہ تمہارا مزاج ہے جس سے خدا غافل نہیں ہے. تو عزیزو یاد رکھنا، خدا کا معیار محبت واضح ہونا چاہیے. اللہ ہر کسی محب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کا دم بھر رہا ہے، فاتبعونی کی منزل میں ویسا کر رہا ہے نہیں جیسا میں چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جب تک اس کی پسند آپ کی زندگی نہ بن جائے، جب تک اس کا مطلوب آپ کا طرز عمل نہ بن جائے، جب تک اس کی خوشنودی آپ کی چاہتوں پہ غالب نہ آ جائے. لفظوں کو بدل دو، آزا آپ کا ہو، اختیار اس کا ہو. آنکھ آپ کی ہو، قدرت اس کی ہو. کان آپ کا ہو، پاور اس کا ہو. آزا آپ کے ہو، ارادہ اس کا شامل ہو جائے. جب اس منزل پر انسان محبت کرنے لگے تو خدا کہتا ہے کہ کل تک تم جو کرتے تھے وہ تمہارا عمل تھا، لیکن جب تم نے اپنے وجود پر ہماری قدرت کو، ہمارے اختیار کو، ہمارے منشا کو، ہمارے منشا کو، ہماری رضا کو اپنے دل پہ بٹھا کر اپنے عمل میں اتار لیا ہے، اب تم وہ کرتے نہیں جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ کرتے ہو جو خدا چاہتا ہے. اب تم وہ چاہتے ہو جو خدا کو پسند ہے. تو یاد رکھنا، کل تک یہ ہاتھ تمہارا تھا، لیکن اب اس کے بعد ہاتھ تمہارا ہوتے ہوئے ید اللہ بن گیا. آنکھ تمہاری نہیں عین اللہ بن گئی، زبان تمہاری نہیں لسان اللہ بن گئی. پتہ چلا اعضاء کی نسبت خدا کی طرف جب ہوتی ہے، جب اعضاء پر خدا کی قدرت اتنی حاکم بن جائے کہ اعضاء پہ اپنا اختیار نہ ہو، خدا مختار بن جائے. اب پتہ چلا علی کی آنکھ ایسے عین اللہ نہیں ہو گئی، علی کی زبان ایسے لسان اللہ نہیں ہو گئی، علی کے کان ایسے رسول اللہ نہیں ہو گئے، علی کے ہاتھ ایسے عبد اللہ نہیں بن گئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اس نسبت کو دیتا ہی اسے ہے جس کی اپنی کوئی پسند نہ ہو، خدا کی پسند زندگی بن جائے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. چونکہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا، جس سے انسان محبت کرتا ہے
اس محبوب کی پسند کو اپنی زندگی کا اسٹیٹس بنا لیتا ہے. اب وہ وہی کرتا ہے جو اسے اچھا لگے. حتیٰ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کھانے پینے میں بھی لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ محبوب کو پسند کیا ہے. دنیا کی محبت کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بات کر رہا ہوں جو گراؤنڈ لیول کی ہے، ہر انسان اسے زندگی میں درک کر سکتا ہے. کھانے پینے میں بھی ایک محب محبوب کی پسند کو اتنا فالو کرتا ہے، اسے کیا کھانا پسند ہے وہی کھاتا ہے، چاہے اچھا نہ لگے. وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہے، چاہے اس کے لیے تیار نہ ہو. چونکہ جانتا ہے کہ محبت کہنے سے محبت نہیں آتی. محبت جب سچی ہوتی ہے جب محبوب کی پسند آپ کی پسند بن جائے. جب محبوب کی پسند آپ کی پسند بن جائے اور زندگی میں اس کو اتنا پریکٹیکل کیا جائے کہ پریکٹیکل ویو سے آپ کی لائف کا اسٹیٹس بن جائے، تو پھر وہ محبوب آواز دیتا ہے، کل تک تم محب تھے میں محبوب تھا، لیکن اب اس کے بعد میں محب ہوں تم محبوب ہو، میں محب ہوں تم محبوب ہو. اب جب یہ نسبت آ جائے تو سمجھیے گا محبت کامل ہو گئی. اب بات یاد آئی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی گفتگو ہوائی نہیں کرنا چاہتے، کوئی گفتگو ہوائی نہیں کرنا چاہتے، ایک حدیث قدسی کا سہارا لے کے اسے اور مضبوط کرنا چاہتے. حدیث قدسی اور حدیث کا فرق تو آپ جانتے ہیں. میں اپنے آسان لفظوں میں اگر کہہ دوں بجائے اس کے کتابی جملے بولے جائیں، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں الفاظ معصوم کے ہوں، مراد خدا کی ہو، اسے حدیث کہتے ہیں. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی متوجہ ہو جائیں. جہاں الفاظ معصوم کے ہوں اور مراد خدا کی ہو، اسے حدیث کہتے ہیں. حدیث قدسی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جہاں پہ الفاظ خدا کے ہو، زبان معصوم کی ہو. آپ دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہوں، الفاظ خدا کے تو مراد بھی خدا کی ہے. الفاظ خدا کے ہو اور زبان معصوم کی ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. وہ سب چیزیں کون واسطہ ہے اور نہیں ہے، وہ تمام چیزیں میں حذف کر کے سادے لفظوں میں بات کہنا چاہتا ہوں. پھر سنیے، حدیث جہاں الفاظ معصوم کے ہوں، مراد خدا کی، اسے ہم حدیث کہتے ہیں. اور حدیث قدسی جہاں پہ الفاظ خدا کے ہوں اور زبان معصوم کی، یعنی معصوم کی زبان پہ جاری ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اطاعت کے اور اتباع کے حوالے سے یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خداوند جل فرماتا ہے، عبدی اطیعنی، میرے بندے میری اطاعت کرو. عبدی اطیعنی، میرے بندے اطاعت کرو میری. اجعلک مثلی، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا. اجعلک مثلی، میں مثل یعنی اپنے جیسا، یعنی تمہیں مظہر بنا دوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ خدا. ہم کسی کو خدا کا مظہر بنائے تو آپ کو درد ہو، لیکن اگر خدا کسی کو مظہر بنائے تو اپنی نااہلی کو درد میں ظاہر مت کرو. اپنی نااہلی کو درد میں ظاہر نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے، اور لگاؤ اللہ پہ شرک کا فتویٰ. اجعلک مثلی، میں بنانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، اطیعنی. تالیف قلوب والی اطاعت نہیں، تالیف قلوب والی نہیں. کسی جمعہ پڑھ لیں گے، جمعۃ الوداع پڑھ لیں گے، نہ عید والی پڑھ لیں گے. اب اتنا کافر تھوڑی نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھیں، وہ نہیں. ایسا عمل کرو کہ تمہارے محبوب کو یہ دکھے کہ تم زبانی لقلقہ نہیں، مکاری نہیں کر رہے ہو. زندگی کا مزاج ایسا ہے
کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسے تم بن گئے ہو. اگر اس منزل میں تم نے اپنے کو اتار لیا اجعلو کا مسلی، میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی مسل بنا دوں گا، اپنا مظہر بنا دوں گا. کیا بنائے گا خدایا؟ اور واضح کر دے ورنہ ہمارے بعض بھائیوں کو تکلیف ہوگی، بعض بھائیوں کو تکلیف ہوگی. آواز خدا بھائی، انا حی لا اموت، میں ایسا خدا ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. میں ایسا زندہ ہوں جو کبھی مر نہیں سکتا. اجعلک حیا لا تموت، تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا زندہ کہ کبھی موت نہیں آ سکتی. بہت سنیے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، ایک چیز کی مثال دوں گا آپ کو. میں نے کتابوں میں ایک وقت تھا، فلسفے میں ایک قانون پڑھا تھا، ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ. آپ اگر کسی چیز کو کہنا چاہتے یہ ہے اور اس پر آپ مصر ہیں تو ایک نمونہ پیش کر دو. اگر ایک دلیل آ جائے، ایک نمونہ آ جائے، کافی اس کے ثبوت کے لیے. اگر آپ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ثبوت پر ایک کوئی مثال دے دو، ایک دلیل دے دو، کافی ہے ثابت ہونے کے لیے، مگر دلیل ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں، مگر جو شرط اطعنی کی ہے یاد رکھیے گا، یعنی محب معیار محبت میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی اس کی مرضی بن چکی ہے. تو خدا کہتا میں تمہیں اپنے جیسا مظہر بنا کے دکھاؤں گا. کہتا کہ میں ایسا خدا ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، تو میں تمہیں بھی ایسا زندہ بناؤں گا جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. آپ کو اگر یقین نہ آئے تو دنیا میں دیکھیے، سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے، مگر موقع نیزہ پہ حسین کے سر کا جا کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ اس بات کی علامت ہے جو خدا نے وعدہ کیا وہ پورا کیا. حسین مقام اطاعت میں ایسا محب ہے کہ جسے خدا پسند ہے. آپ اور کھیچیے گا. اللہ دوسرا نمونہ دیتا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کی آنکھیں بھی گھورنے لگی، اس کا مطلب میرا وقت ہو چکا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا. لیکن پڑھے لکھے طبقے کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ اپنا درس جلدی ظاہر نہیں کرتے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، طول عمر دے، ہمیشہ کامیاب رہے، توفیقات میں اضافہ کرے بحق محمد و آل محمد. آپ نے آمین بآواز بلند نہیں کہا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اللہ دوسرا جملہ کہتا ہے میں مثل بنا رہا ہوں، مظہر بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. ہم شما بناتے تو اعتراض کرتے، خدا پہ اعتراض کرو، بجائے اس کے کسی پہ اعتراض کرو، اہلیت پیدا کرو. اہلیت پیدا کرو. امت اسلامی کی مشکل یہی ہے، اہلیت پیدا نہیں کرتے، جاہلیت کا ثبوت دینے لگتے ہیں. یہ مشکل مرحلہ ہے. اہلیت پیدا کرو، لاؤ نمونے نا. میں کوئی آسمان سے نہیں لا رہا ہوں، اللہ بنانے کے لیے تیار ہے. کھڑا تو کر لو کسی کو، مگر معقول طریقے سے، غیر معقول نہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری عقل پہ بھی ہنسی آئے، کتابوں پہ بھی ہنسی آنے لگے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اعلان قدرت ہے، میں مظہر بناؤں گا. انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی ہوں جو کبھی فقیر نہیں ہوتا، جو کبھی محتاج نہیں ہوتا. اللہ مظہر بنانا چاہ رہا ہے، اطعنی کی منزل میں لا کے مظہر بنا رہا ہے. کہتا دیکھو میں ایسا خدا ہوں کہ جو غنی ہے،
فقیر نہیں ہو سکتا. اجعلک غنیا لا تفتقر، تمہیں بھی ایسا مالدار بنا دوں گا جو کبھی فقیر نہیں ہوگے. اللہ نے کہا میں مظہر کو اپنے مثل بناتے وقت وہ معیار اس میں ڈال دوں گا کہ جو میرا اسٹیٹس ہے، میری شناخت ہے، فرق اتنا ہے میں خدا ہوں، یہ میری مخلوق ہے. میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے. میں معبود ہوں، یہ عبد ہے. میں مظہر بنا کے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں خدا کو پہچاننا ہے تو خیالوں میں نہیں، مظہر کو دیکھتے جاؤ، خدا پہچانتے جاؤ. حدیث بھی ہے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کافی پڑھیے. تو اللہ کہتا ہے غنی ایسا ہوں، مالدار ایسا ہوں جو کبھی فقیر نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان میں غنی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اسے کوئی شک نہیں. میں بھی آپ کا ایک شاگرد ہوں، کچھ سیکھ کے جاؤ. ہمارے ہندوستان میں مالدار اسے کہتے ہیں جس میں خوب پیسے جمع ہو. کہتے نہیں کہتے؟ اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا بینک بیلنس ہے. اگر تم غنی ہو تو یہ بیلنس کیوں ہے؟ فقیر جمع کرتا ہے، خدا مگر جمع کرتا ہے. بتائیے، خدا جمع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے غنی اسے نہیں کہتے جو بیت المال کو اپنا گھر سمجھے. غنی اسے نہیں کہتے جو مسلمانوں کی دولت کو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھے. غنی اسے نہیں کہتے جو دولت کو جمع کر کے ناز کرے اتنی زمینیں ہیں، اتنے کھیت ہیں، اتنے بھیڑ ہیں، اتنے دمبے ہیں. جو اس طرح کا فخر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دولت تو ہے پر ذہنی فقیر ہے. غنی اسے نہیں کہتے. اللہ کہتا میں ایسا غنی ہوں جو کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو دولت کو جمع کر رہا ہے وہ مالدار نہیں ہے. تو مالدار کون ہے جو فقیر نہیں ہو سکتا؟ یہ تو وہ مالدار ہے جو فقیر ہے، کیونکہ جسے کل کی خبر نہیں ہوتی ہے وہ اکٹھا کرتا ہے. جو اپنے کل پہ بھروسہ نہ ہو وہ ذخیرہ کرتا ہے. جسے کل پہ بھروسہ ہو وہ ذخیرے کی طرف نہیں جاتا. تو مالدار وہ نہیں ہے کہ جو دولت کو جمع کرے. مالدار اسے کہتے ہیں کہ آتی ہوئی نعمت کو، آتی ہوئی دولت کو اکٹھا نہ کرے، آگے بڑھاتا چلا جائے. مثال دوں، ایک مثال سن لیجیے آپ. اس موقع پر جب کہیں گفتگو ہوئی ہے تو یہ مثال میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ کہیں مہمانی پہ جائیں، کہیں کسی پروگرام میں، فنکشن میں، شادی ہو، فنکشن ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ میزبان آپ کے سامنے ایک ٹرے یا ڈش میں کسی بھی چیز میں پانی ہو، شربت ہو، چائے ہو لے کے آتا ہے نا. آپ 4 5 6 لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آتا ہے. دینے اور لینے کے طریقے میں جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ کے سامنے آیا، وہ ٹرے لے کر آپ کے سامنے آیا، سینی لے کر آیا. آپ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض سے گلاس سامنے آیا، آپ نے گلاس اٹھا لیا. تو آپ کے گلاس اٹھا لینے کے بعد جو آپ کے سامنے لے کر کھڑا تھا گلاس کو اور سینی کو، وہ رکے گا یا بڑھ جائے گا؟ بولیے بولیے. بڑھ جائے گا. وہ رکے گا نہیں، بڑھ جائے گا. اس نے اٹھا لیا اور آگے بڑھ جائے گا. آگے تیسرے اٹھایا اور آگے بڑھ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اپنے سے متعلق چیز لے کر روکتے ہیں، لانے والا رکتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے. سوچئے کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ٹرے لے کر آیا، آپ نے اٹھایا، رائٹ میں بڑھا دیا. یہ جو ٹرے لے کر آپ کے سامنے آیا تھا کھڑا رہے گا یا بڑھ جائے گا؟ پھر آپ نے اٹھایا، لیفٹ میں بڑھا دیا، کھڑا رہے گا، آگے بڑھ جائے گا.
پھر آپ نے اٹھایا آگے بڑھا دیا، کھڑا رہے گا یا بڑھ جائے گا؟ جب جب آپ نے اٹھا کے روکا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن جب جب اٹھاتے وقت اٹھاتے ہی آگے بڑھا دیا تو لانے والا کھڑا رہے گا جب تک آپ بڑھاتے رہیں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اہل بیت کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب رزق کا فرشتہ اہل بیت کے در پہ آتا ہے تو اہل بیت روکتے نہیں ہے، آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب کوئی تاریخ نویسا یا تاریخ نویس یہ ہمت نہیں کرے گا جو یہ کہہ دے اہل بیت تو ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے تھے، ذخیرہ اٹھا کے دیتے تھے۔ یہ واضح تاریخ میں لکھا ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، مگر کوئی نیاز مند آیا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں مثل بنا دوں گا، میں تمہیں مظہر بنا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے مانگنے والے کے آنے میں دیر ہوتی ہے، اہل بیت کی عطا میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے جو جمع کر کے دے وہ فقیر ہوتا ہے، جو آدمی رزق عطا کرنے کا جذبہ رکھے یا نہ ہوتے ہوئے دینے کا ارادہ رکھے اسے امیر کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین موٹا موٹا لکھ کے بولنے سے کوئی امیر نہیں ہوتا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ بھائی جس طرح سے صلوات آپ نے بھیجی ہے، اگر مصائب مجلس کا حصہ نہ ہوتا تو میں اتار آتا۔ میں اس حوالے سے آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ پھر کہتا ہے اور نمونہ دیتا ہوں، انا مہما اشاء یکون، جب میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اجعلک مہما تشاء یکون، میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ جب جو تم چاہو ویسا ہو جائے۔ یہ خدا مقام میں محبت میں اپنے محب کے لیے، اپنے محب ہونے کے ثبوت میں یہ مثالیں دے رہا ہے کہ تم اطاعت کی منزل میں اپنے کو بناؤ تو ایسا میں تمہیں اس منزل میں پہنچاتا ہوں۔ میں وہ خدا ہوں جب جو چاہوں ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے ہونے کے لیے ہمیں مقدمات طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وسائل کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کن فیکون کی منزل میں عالم تکوینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو تم بندے ہو مگر تمہیں بھی اطاعت کے نتیجے میں وہ سند دیں گے کہ تم بھی عالم تکوینیات پر اتنی قدرت پیدا کر لو جب جو چاہے ہو جائے، یعنی اس کے لیے مقدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تاریخ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنے والے مورخوں یا پڑھنے والے قاریوں، مطالعہ کرنے والے افراد تم سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو عالم تکوینیات پر تصرف نہیں ہو سکتا ہے، خدا کہتا ہے یہ قدرت میں تمہیں دے سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے اپنے میں وہ صلاحیت و معیار تو پیدا کرو۔ عالم تکوینیات پر تمہاری قدرت ہوگی تو کیا ہوا ہے؟ کہا جب چاہو گے سورج پلٹ آئے گا، جب چاہو گے چاند کے دو ٹکڑے کرنا ٹکڑے ہو جائے گا، جب کسی درخت کا اشارہ کرنا چاہو گے تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ نمونے تو دیکھے ہیں نا، یہاں تک کی دیکھا ہے جناب شہزادی نے اپنے بچوں کے اطمینان خاطر کے لیے کتنے اہتمام سے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کیا ہے۔ یہ جملہ کہا خدا نے
پہلوان نہیں، خیاط کہنا ہے، تاکہ جس مظہر نے تمہارے تعارف کو پیش کیا ہے اس کی قداست کی حفاظت ہو سکے۔ معصومین کی زندگی میں نمونے ہیں، میں غیر معصوم نمونہ بھی دے دوں۔ معصوم کمال کے اس منزل پر ہے جہاں آپ کی عام عقلیں تھک جائیں گی اور اس کے بعد جلوہ نمائیاں شروع ہوگی، کیونکہ معصومین کو اپنے طریقے سے مت سمجھے، خدا نے جیسے سمجھایا ہے سمجھے۔ اپنی پسند سے معصوم کو سنوارنے کی ضرورت، اپنے کو سنوارو، اپنے کو سنوارو۔ بہت سے لوگ منبر پہ آ کے معصوم کو سنوارنا چاہتے ہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، جسے خدا سنوارتا ہوں آپ کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو سنوارو، تم خود سنور جاؤ گے۔ میں نمونہ دے دوں، اللہ اطاعت کی منزل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا نہیں کہ افتخار صرف معصوم کی حدوں میں رکھا ہے، غیر معصوم تک بھی بڑھایا ہے۔ یاد ہے وہ واقعہ آپ کو، بہلول دانا مٹی کے ڈھیر کو، ہے نا، زبیدہ نے کیا کہا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا جنت، بیچو گے، خریدو گی، کتنے میں؟ معاملہ ہو گیا۔ زبیدہ نے خواب میں، زبیدہ کے لیے تعریف پڑھیے، ہارون رشید کی بیوی ہے، بہت چالاک ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، ایسا لگتا تھا حاکم ہارون تھا مگر چلاتی یہ تھی۔ اس کے بارے میں تاریخ میں جو لکھا ہے، بہت چالاک تھی زبیدہ، بہت مغز تھا، فکر تھی۔ زبیدہ جیسی خاتون مٹی کے ڈھیر کو بہلول سے پوچھتی ہے، ایک لمحہ سوچا تو ہوتا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، مگر ایسے دیوانے نے جو اہل بیت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو سرشار کیے ہوا تھا، اس کی زبان کی طہارت کا اثر اتنا ہے کہ جب اس نے مٹی کے ڈھیر کو جنت کہا تو زبیدہ نے فوراً خریدا، یہ نہیں کہا تو پاگل ہے، کہیں مٹی کا ڈھیر بھی جنت ہوتا ہے۔ زبیدہ نے خواب میں دیکھا، ارے جسے خریدا وہ جنت ہی ہے، تو کہنے دو اگر غلام کی زبان مقام بیان میں اتنا اثر رکھتی ہے کہ جو کہہ دے خدا ویسا کر دے، تو آقا کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں بات کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں محب ہو جاتا ہوں، اور یہ بات اور واضح کر دوں، محب ہوا یا نہیں، ان تنگ نظروں اور تنگ فکروں کے لیے بالخصوص جو ہر چیز میں سوچتے کم ہیں کیڑے زیادہ نکالتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جاؤ تاریخ سے پوچھو، جاؤ اپنی تاریخوں کا مطالعہ کرو، تم نے بہت سی چیزیں تاریخ میں خیانت کی اور بدلی ہیں، مگر آج بھی کچھ چیزیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہیں۔ جاؤ دیکھو، پوچھو، خیبر کے موقع پر جب سب زور آزمائی کر چکے تھے، تھک گئے تھے، پیغمبر نے ایک اعلان کیا تھا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا۔ دیکھیے سب جملے سنے، وہ نہیں سناؤں گا، جو کہنا ہے وہ کہوں گا۔ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے آگے کا جملہ پڑھیے، يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ۔ یہ پیغمبر نے اسی جملے میں کہا تھا کہ میں جسے کل علم دوں گا وہ صرف مرد ہی نہیں ہوگا، صرف کرار ہی نہیں ہوگا، صرف غیر فرار نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اسے دوست رکھتا ہوگا، یعنی محب خدا ہوگا، اللہ محبوب ہوگا، اللہ محب ہوگا، یہ محبوب ہوگا، یعنی جہاں نسبت کمال محبت پہ نظر آئیں گی اسے خیبر
کہتے ہیں دوسرے دن سب نے محنت رات بھر کی تھی، دوسرے دن جب صبح نمودار ہونے کا وقت قریب آیا، ہر ایک اپنی مرادوں کی تلاش میں ہے، مگر ہر کسی نے اپنے کو رجوتوں کا کھایا، کرار کا جوش خود رکھا، غیر روزگار لوگوں کے حوالے کر دیا، اور بار بار سوچ رہے ہیں یہ عالم ہمیں مل جائے گا۔ رسول کی نگاہوں نے پورے مجمع کو دیکھا، علی کہاں ہے؟ آگ لگ گئی۔ علی کو آتے ہوئے دیکھا گیا، یا علی کو بلایا گیا، آشوب چشم وغیرہ کہا گیا، علی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد علم ان کے حوالے کر کے اللہ کے رسول نے خیبر میں علی کے لیے مقام محبت میں وہ سند دی کہ یہی وہ وجود ہے جو محب خدا ہے اور خدا اس کا محب ہے۔ تو ہم ہوائی گفتگو نہیں کرتے، آئیں اللہ کہتا ہے ہم محب بن جائیں گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی دوست رکھے گا، محب ہو جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، جب محب ہو گیا تو پھر گناہ کیا؟ اب تک جو کیا معاف کر دے رہا ہوں، اور جب معیار اتنا بڑھ گیا کہ میں محب ہو گیا تو گناہ کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، پھر بھی ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اگر لفظش کے اسباب ہوئے بھی تو چونکہ تم نے اپنے اختیار پر خدا کو قابض کر دیا، خدا کو حاکم بنایا، خدا کو مسلط کیا، تو خدا تمہارا فل سپورٹ کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، یہ آیتیں ہیں جو ہمیں نوید دیتی ہیں، ہمیں امید دیتی ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں آگے بڑھنے کی فکر دیتا ہے۔ قرآن تنگ نظر نہیں بناتا، وسعت فکر عطا کرتا ہے۔ جو تنگ نظری سے قرآن پڑھتے ہیں اپنوں کو بھی یاد نہیں کر پاتے، جو وسعت فکر سے پڑھتے ہیں امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں امیدیں ہوتی ہیں وہیں راہ ہوتی ہے، قرآن وہیں پہ راہ بنتا ہے جہاں امید بن جائے۔ تو قرآن کو قرآن سے لو، اور اہل بیت سے بہتر قرآن کہاں؟ گردنیں کٹنے کے بعد بھی اگر قرآن کی آیت کی تلاوت ہو تو کیا مطلب ہے؟ جس کا وجود قرآنی ہو، جس کی فکر الہی ہو، جس کا وجود وارث قرآن ہو، جس کی زبان دوسرے لفظوں میں کہا جائے عدل القرآن ہو، اگر اس منزل میں ہو تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے شب عاشور امام حسین نے یہی کہا تھا، اللہ جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب اللہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کو دوست رکھتا ہوں، یعنی حسینی نماز کو دوست رکھتا ہے۔ امام حسین کا غم منانے والے صرف ماتم نہیں کرتے، اس سجدے کی بھی لاج رکھتے ہیں جو حسین نے روز عاشور ادا کیا تھا۔ تلاوت کتابیں، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں۔ جو خود قرآن ہو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ہمیں فکر دے رہا ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، تمہاری زبان پر قرآن کا جاری ہونا ضروری ہے۔ کربلا نے قرآن سے جوڑا ہے، کربلا نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آج آپ حضرات امام حسین کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہیں گریہ ان کی مظلومیت میں کرنے کی۔ ظاہر ہے امام حسین جو روز عاشور اتنے امتحانات سے گزر گئے کہ اگر ان امتحانات کو شمار کیا جائے تو آپ کے ذہن آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ سخت ترین امتحانات سے امام حسین، وہ امتحانات ایسے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ پر اگر آپ کی توجہ جائے تو آپ کا دل ہل جائے گا۔ صبح عاشور عظیم ترین اصحاب کی لاشوں حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا بھی وقت آگے بڑھا تھا، عزیز ترین بھتیجا قاسم
جس کا وجود مقدس اس کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ ایک جملہ کہوں آپ نے بہت گھوڑے دیکھے ہوں گے۔ یہ گھوڑا جب چلتا ہے اس کے نال میں دیکھیے لوہا لگا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب گھوڑا کہیں زمین پہ پیر رکھتا ہے تو زمین کا سینہ نوچ لیتا ہے۔ میرے جملوں کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ زمین کا سینہ نوچ لیتا ہے، اور اگر تیزی سے دوڑ رہا ہو تو زمین کے سینے پہ اثر چھوڑ دیتا ہے، گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ عزادارو، عام گھوڑے اگر چلتے ہو تو یہ اثر ہوتا ہے، اگر فوجی گھوڑے ہو، عزادارو انسان کا جسم مٹی سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا بدن، ارے جناب قاسم کے بدن مطہر پر جب یہ فوجی گھوڑے دوڑے ہوں گے، اسی لیے امام حسین نے وہ جملہ کہا تھا، میرے لال قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے، جب تک بلاتے رہے پہنچ نہ سکا، اور جب پہنچا تو کچھ کر نہ سکا۔ اس جملے میں درد دیکھیے کتنا آقا حسین کا ہے۔ حسین نے عزیز ترین، امام حسین نے عزیز ترین بھتیجے کو اٹھایا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد جناب علی اکبر کا جنازہ کتنے درد کے ساتھ اٹھایا۔ خدا کسی باپ کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے جیسے امام حسین نے روز عاشور کربلا میں۔ سنیں گے ستاروں، ایک جوان باپ کے لیے بڑی طاقت ہوتا ہے، اور ایسا جوان ہو جو شبیہ پیغمبر ہو تو باپ کا کتنا افتخار و ناز رہا ہوگا اس پہ۔ اور ایسا بچہ، ایسا جوان بیٹا روز عاشور کس طرح شہید ہوتا ہے، وہ سارا درد آپ کے سامنے ہے جو آپ جانتے ہیں، نیزے کی ہنی ہے اور جو دوان کا کلیجہ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ امام حسین جناب علی اکبر کی وصیت کی وجہ سے بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین جناب علی اکبر کا جنازہ خیمے میں نہیں لائے، خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں آئے تو بیویوں کا عجب حال دیکھا، نہ زینب کو قرار ہے، نہ ام لیلا کو سکون ہے، نہ ام کلثوم کو اطمینان، نہ جناب رباب کو آرامش۔ ہر خاتون گویا ایسا کہا جائے جیسے سر پٹک پٹک کے رو رہی ہو۔ یہ کیفیت جب امام حسین نے دیکھی تو سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ خیمے میں کوئی خاتون گزر جائے۔ اس لیے اب تیزی سے پھر میدان کربلا کی طرف گئے۔ اب جب گئے جو منظر دیکھا بس وہی سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے جناب علی اکبر کو جب دیکھا تو جانتے ہیں کیا مرثیہ پڑھا؟ امام کہتے قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی اربن اربا، اے میرے لال خدا اس قوم کو تباہ کر دے جس نے تمہیں پور پور میں تبدیل کر دیا۔ پور پور میں تبدیل کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی بدن کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی آخر زمین بدن کے آخری حصے کے جو کھال کا حصہ ہے وہ جوڑا ہے، بقیہ بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے۔ ارے پورا بدن جو ہے اس طرح جیسے گوشت کاٹا جائے ویسے ہر جگہ سے کاٹ دیا گیا، کیونکہ جناب علی اکبر پر انتقام کے جذبے میں اشقیاء نے امام حسین کو واپس جاتے دیکھ کر اتنا حملہ کیا، کوئی تلوار برسا رہا تھا، ارے کوئی نیزہ مار رہا تھا، ارے کوئی خنجر برسا رہا تھا، جناب علی اکبر پر اس طرح سے حملہ آور ہوئے۔ ایک باپ دیکھ کر یہ جملہ کہتا ہے، اور جملے کی تصدیق جب ہوتی ہے، ارے جب آقا اپنے جوان بیٹے کو خیمے میں لے جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، ارے جوان کو اٹھاتے ہی آواز نکل جاتی ہے، اے بنی ہاشم آؤ۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آقا حسین نے جوان کا جنازہ اٹھایا، سینہ سنبھالتے ہیں تو پیر آویزہ ہو جاتے ہیں، پیر سنبھالتے ہیں سینہ جھولنے لگتا ہے۔ ارے کس طرح سے یہ باپ اس بچے کو اپنے جوان کو لے کے گیا ہوگا؟ عزاداروں، جس نے اتنے مقامات اور امتحانات 6
6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ کملا جانا، بچے کے مرنے کی خبر سننا اور ہے، پیاسے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے تڑپ کے مر جانا۔ امام حسین اتنا دل پہ کلیجے پہ داغ لیے ہوئے، درد لیے ہوئے، امتحان کے مرحلے سے گزرتے ہوئے خدا کی رضا اور پسند کی خاطر آگے بڑھتے ہیں، آواز دیتے ہیں خواتین کو، علیکم من السلام، ہمارا آخری سلام۔ ارے بیویوں میں کوحرام ہو گیا، کسی طرح سے امام نے انہیں راضی کو خوش کیا، نے انہیں سکون دلایا، اطمینان دلایا، اور اس کے بعد جناب زینب کے حوالے قافلے کی ذمہ داری دی اور آگے بڑھ۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ میدان کربلا میں امام نے بقول شاعری جملہ کہا کہ اگر دین محمد میرے سر کے بغیر، میرے سر کو قلم کیے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ بچ نہیں سکتا، تو تلواروں آؤ حسین کا گلا حاضر ہے۔ یہ جملہ گویا کہنا یا بقول شاعر اس موقع کی منظر کشی کرنا، زبان حال کا اظہار کرنا، دشمنوں کا حملہ شروع ہو گیا، ارے کوئی تلوار پہ حملہ کر رہا ہے، ارے کوئی تیر برسا رہا ہے، بدن پہ کوئی حصہ نہیں جہاں حسین کے تیر نہ لگا ہو۔ اسی لیے زیارت ناحیہ میں ہمارے رات کے امام زمانہ فرماتے ہیں، سلام اس جگ پر کہ جو زمین کربلا پہ آیا تو اس کا بدن تیروں پہ معلق۔ میں تو ایک جلدی سنانا چاہتا ہوں، امام حسین بعض نقل کے مطابق تلوار کے سہارے بیٹھے ہوئے، کس طرح سے بیٹھے رہے ہوں گے یہ خدا جانتا ہے، چونکہ جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں پہ تیر نہ لگا ہو، پیشانی پہ تیر ہے، سینے پہ تیر ہے، ہر جگہ سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ امام حسین بیٹھے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے، دلیر امام حسین، شجاع امام حسین، آبرو اہل بیت امام حسین ہے، کسی بھی شقی میں دم نہیں آگے بڑھ سکے۔ کوئی پوچھتا ہے کیا کرے، کیسے آگے بڑھے؟ عمر سعد کہتا ہے کام کرو، اگر یہ پتہ لگا رہو حسین زندہ ہے یا مر گئے، گھوڑوں کرو خیمے کی طرف۔ عزادارو جیسے ہی اس عمل کے بارے میں آواز حسین کے کان سے ٹکرائی، امام حسین نے اپنے اسی حالت میں انگلیوں سے اشارہ کیا، اے بے غیرتو ٹھہرو حسین زندہ ہے۔ عزادارو امام حسین کی غیرت کو بڑا للکار دیا تھا، سوچو جب انہوں نے حملہ کیا ہوگا تو حسین کا عالم ارواح میں کیا حال ہوگا۔ عزاداروں میں بات کو تمام کر دیتا، ایک جملہ کہوں، ابھی آپ تابوت کی زیارت کرنا چاہیں گے، ایک جملے کو پہلے سن لیں۔ امام رضا فرزند شبیب سے کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا للشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اے فرزند شبیب اگر کبھی کسی چیز پر رونے کا دل چاہے تو حسین ابن علی پر رو لینا۔ یہ آٹھویں امام کہتے ہیں، عزادارو سنیے گا، ہمارے معصومین نے کہیں کہیں اشارے میں مصیبتیں بیان کی ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو معاشرے میں، سماج میں، اس وقت کے ماحول میں کربلا کی مصیبتیں عام ہوئی وہی ہم تک پہنچی ہے۔ معصومین نے کہیں کہیں دل دکھا، دل پہ چوٹ لگی، آواز بن کے زبان پہ جاری ہو گئی۔ امام رضا فرماتے ہیں اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پر رونے کو دل چاہے، کسی بھی چیز پر رونے کا دل چاہے، فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب پر رونا کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، چونکہ ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا، انہیں اس طرح سے مارا گیا جس طرح سے کبش کو ذبح کیا جاتا۔ آپ اہل علم ہیں، پوچھیں گے کبش کیا چیز ہے؟ سنیے گا عزادارو، کبش کے بارے میں وضاحت دے دوں۔ تاریخ عرب میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دمبا جسے
بھیڑ کہتے ہیں، کبش کہتے ہیں دمبے کو، بھیڑ کو، لیکن مخصوص بھیڑ ہے۔ کس طرح کی دمبے کو؟ عربی میں ہر چیز کا ایک لفظ ہوتا ہے، کہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جسے کچھ لوگ گروہ کی شکل میں خریدتے تھے، سال بھر پالتے تھے، جب سال بھر مکمل ہو جاتا تھا تو جو لوگ خریدے ہوئے ہوتے تھے ان کو، جنہوں نے خریدا ہوتا تھا اس دمبے کو، وہ سب اسے ایک میدان میں لاتے تھے، مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا اور چاروں طرف حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اے عزادارو، کوئی اسے نیزے پھینک کے مارتا تھا، کوئی اسے تلوار سے مارنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی اسے خنجر سے مارتا تھا، کوئی اسے پتھر سے مارتا تھا۔ یہ دمبا زخمی ہوتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، اٹھتے ہی پر حملہ شروع ہو جاتا تھا، گرتا تھا، پھر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ امام نے تشبیہ یوں ہی نہیں دی ہے، امام بتانا چاہتے تھے ارے جس طرح سے زہرت والے ایک کبش کو ذبح کرتے تھے، اسی طرح سے میرے جد حسین کو میدان کربلا میں رکھا گیا، چاروں طرف سے عسکریوں نے حملہ کیا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ یہی وجہ تھی حسین کا بدن ٹکڑے ٹکڑے۔ آزادوں نے ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ اے عزادارو، یہ بدن کتنا ٹکڑے میں تبدیل ہوا، اس کا اندازہ جب ہوا جب بے اجاز امامت امام زین العابدین کربلا میں آئے، بابا کا جنازہ چٹائی میں ٹکڑوں کی شکل میں اکٹھا کیا۔ اے عزادارو، ارے دل بھر آیا ہوگا بابا، ایک بیٹا ہوتے ہوئے بھی آپ کی تشییع جنازہ نہ ہو سکی، اے بابا آپ کا تابوت نہ اٹھا۔ آج یہ یاد کر کے کہ آپ کا چوتھا امام ارے کتنا مصیبت میں رہا ہوگا۔ امام کا جنازہ دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اپنی انگلی سے ایک جملہ